انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہوا اس میں پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا، اور اب جس طرح سے مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ آخری رسومات میں شرکت کے لیے تھوڑی دیر پہلے فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی پہنچے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی پہنچے ہیں، ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی شریک ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، یہ جو رسومات میں شرکت تو ہماری کلچرل روابط جو ہیں، ہماری روایات ہیں جو ان کے ساتھ دائمی ہیں، ایران کے ساتھ جڑی ہیں صدیوں سے، اور دوسرا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ آپس میں خاصے جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے سب سے بڑھ کے کہ اس پورے کرائسس میں جس طریقے سے ایران کا ساتھ دیا، ان کا ٹرسٹ ارن کیا، اور پاکستان وہ واحد ملک تھا، یہ یاد رکھیے، کہ جس کے پاس کوئی امریکی بیسز نہیں تھے، اور اس نے امریکہ کا بھی ٹرسٹ جیتا، ایران کا بھی جیتا، اور ایران نے فل ٹرسٹ ریپوز کیا ایز اے میڈیٹر پاکستان میں۔ اس وجہ سے آج وہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہلاتا ہے، اور وہ اس کو کرانے کا سہرا پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت کے سر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایرانی اس کو قدر کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں۔ بھارت کا بھی چہرہ ان کے سامنے آیا ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جب وقت آیا، اس کی ضرورت تھی، تو وہ آنکھیں اس نے موڑ لیں، اور پاکستان نے جو اس پورے پیس پروسیس کو اب بھی سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ لگاتار یہ ڈسرپٹر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیریل کیا جائے، اور پاکستان ہی ہے جو کہ دن رات شبانہ کوششوں سے اس کو سٹیبلائز رکھے ہوئے ہے۔ تو ایرانیوں کو اس چیز کی قدر ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کے دل میں ایران جو برادری کے اسلامی ملک ہے اس کے اتنا نقصان ہوا، اور آج ان کے سوگ میں جو ہمارا اعلیٰ سطحی سول اور ملٹری قیادت کا وقت کیا ہے، یہ چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اٹس اے پیورلی ریفلیکٹیو آف دا سینٹیمنٹ اینڈ ریالٹی، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ایکچولی ڈیلیور کیا ہے، زبانی جمع خط سے کام نہیں لیا، میڈیٹری ایفرٹس کو فریکٹیفائی کیا ہے، اس کے فروٹ سامنے آئے ہیں، اور آج میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے پوری دنیا اس کو اسلام آباد کے نام سے منسوب کر کے اس کو نام دے رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے، اور آج ہم ان کے غم میں شریک ہیں، اور یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی غم خوشی سب میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان نے ایران کا ٹرسٹ ارن کیا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان نے بطور ثالث ایران کا ٹرسٹ ارن کیا، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایز نیبر ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو آپ کس سطح پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو خاصی بوسٹ ملے گی، کیونکہ پاکستان نے جس قسم کا کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہا ہے، کیونکہ یہ 60 دن بڑے کریٹیکل ہیں، اس میں پاکستان کا کردار لگاتار اہمیت کا حامل ہوگا، اور ان معاملات میں ہمارے جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں اس میں بڑی تقویت آئے گی، اور یہ ہمارے صدیوں تک یہ پرانے جاتے ہیں، کلچرل مذہبی روایات ہماری، اور اب سیکیورٹی کے معاملات جس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں دونوں ممالک اب ایک دوسرے کی زیادہ امداد کریں گے، اور ایسی عناصر جن کو سپیس ملتی تھی جو بارڈر کے ریجن تھے اس میں ڈی اسٹیبلائزیشن کے اینگل سے، تو وہ بھی اب ختم ہوگی، تو اس کا ایک خاصا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا ہمارے ریلیشنز پہ۔ اچھا بالکل راشد ولی جنجوعہ صاحب، جس طرح پاکستان نے وہاں پر شرکت کی ہے وہ تو اس بات کی عکاسی ہے کہ پاکستان بے غرض ہو کر ایک ملک میں ان کے غم میں برابر کا شریک رہا، بھارت کی طرح نہیں کہ صرف ڈیلز کے معاملے پر بات چیت کی، لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کا وزیر خارجہ تک یہاں نہیں پہنچا۔ جی ہاں، بلکہ وہ تو ایک دن پہلے جب ان پہ حملہ ہو رہا تھا تو وہ اسرائیل پہنچ گئے تھے، تو ان کی تو انٹینٹ کافی آیا ہے، پھر ان کا جو شپ تھا اس کو بچانے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ہو سکتا ہے اس نے کولیبوریٹ کیا ہو اس کو سنک کرنے میں۔ تو ایرانی اب قیادت بڑی کلیئر ہے، اور انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان نے ایک ٹرمپ کیا ہے اس کو انڈیا کو سفارتی محاذ پہ بھی، اور یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں بھی، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو خاصا اس پہ زد پہنچی ہے، اور پاکستان کا پلہ اس وقت مضبوط ہے، ہمارا جو اسٹاک ہے وہ رائز ہوا ہے، انٹرنیشنل ہوا ہے۔ اچھا راشد ولی جنجوعہ صاحب، اب ایران کی اگر بات کر لی جائے تو ایک لیڈرشپ تو ان کی شہید کر دی گئی، اب ایک نئی لیڈرشپ کے ساتھ ایران آگے بڑھنے والا ہے، کیا ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں پہلے کی نسبت اب کی ایران میں؟ نئی قیادت ہے، انرجیٹک ہے، اب اسٹیبلائز ہو رہی ہے،
اور نبرد آزما ہے اپنے مسائل کے ساتھ، زیادہ جوش و خروش کے ساتھ یہ اسٹیبلائز کریں گے، مگر ان کو ایک چیز دیکھنی ہے کہ ان کے اندر بھی جو کچھ عناصر ہیں جو کہ اس پروسیس کو اگر کوئی ڈسرپٹ کرنے کے در پہ ہے اور وہ دیگر بین الاقوامی قوتوں کے کھیل میں اس کا حصہ نہ بن جائے، اس چیز کو ملوز خاطر ان کو رکھنا ہوگا۔ باقی ایران میں انٹرنل اسٹرینتھ بہت ہے، ہوموجینس سوسائٹی ہے، اس کرائسس کے بعد مزید استقامت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور اب یہ منحصر ہے آگے ان کی اس قیادت کی سوجھ بوجھ پہ، سجیسٹی پہ، کہ اگر یہ معاملات جو 4 کنٹینشس ایشوز پہ آگے بڑھ رہے ہیں، جوہری افزودگی کا معاملہ ہے، سدرن لیبنان کا ہے، سینکشنز کا ہے، ہرمز کا ہے، اور اس پہ یہ سٹچ اپ ہو جاتا ہے پیس ڈیل، تو پھر ایک لانگ لاسٹنگ پیس، اور اس میں ایران کی تو تیل کی دولت سے تو ویسے ہی وہ مالا مال ہے، اور انٹرنل ان کی جو انڈیسز ہیں لٹریسی کے حوالے سے، دیگر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس وہ بھی خاصے متاثر کن ہیں ڈسپائٹ ان کی پرابلمز کے، تو فیوچر ان کے لیے اچھا روشن ہے اگر کوئی ایسا پیس ڈسرپٹر اس پورے پروسیس کو ڈیریل نہ کر پایا تو۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سمجھتے ہیں ایران کی یہ نئی قیادت جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے تعلقات بہتر بنانے، روابط بڑھانے میں انٹرسٹ رکھتی ہے، یا آنے والے دنوں میں تعلقات بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے؟ بالکل رکھتی ہے، اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ان کی ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے اس پہ، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں وہ صد میری یا وہ سختی وہ نہیں ہے جو پاسٹ میں ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ جو ایکسس بن رہا ہے ترکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور پاکستان، تو یہ ایک نیا پیس اسکواڈ میں اس کو کہوں گا مڈل ایسٹ کا، وہ بن کے ابھر رہا ہے، جس میں ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی دونوں کے معاملات کو یہ چاروں اسلامی ملک جو اہم ہے اس خطے میں، تو یہ ویسٹ ایشیا میں ان کو ایک نیو اسلامک پیس اسکواڈ کے نام سے یہ ابھرے گا، اور معاملات ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گے۔ ایرانی قیادت تو چاہے گی کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، کیونکہ اس کو جو انسرکلمنٹ کر رہا ہے اسرائیل وہ نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔